ترمذی والی وہ تو روایت ضعیف ہے، کون سی 73 فرقوں والی، صحیح حدیث ابو داؤد میں، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا اور 72 دوزخ میں ہے۔ ترمذی والی روایت جو ہے نا کہ جی مان علیہ وصحابی، اس کو البانی صاحب اور شیخ زبیر علی زئی صاحب، البانی صاحب اس کو حسن لغاری کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب تو کہتے ہیں جعلی، اور اسی کو تختہ مش بنایا غامدی صاحب نے کہ جعلی روایت ہے، اور غالباً آپ کے مولانا اسحاق صاحب بھی اس کو جعلی، وہ روایت واقعی جعلی ہے، ابو داؤد والی روایت صحیح ہے، وہ شواہد کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ نام ہے ناصر الدین البانی، حسن لغاری کہتے ہیں وہ کہہ کے نکل لیے، شیخ زبیر جعلی کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے، غامدی نے جعلی کا کہا ہوگا، اور اسحاق جعلی کہتا ہے، اس نے تو کہہ دیا ہوگا، اسحاق اس کو تو صحابہ کی تعریف میں کوئی چیز بھی عدم نہیں ہے، کہہ دیا ہوگا، ہمیں کیا۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں روایت واقعی جعلی ہے، یہ مرزا جی کے اندر یہی تو کوالٹی ہے۔ ایک جگہ مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہادی و مہدی والی جو روایت آتی ہے نا، مرزا جی نے اس روایت کا انکار کرنے کے لیے ایک جگہ بڑے تمطراق کے ساتھ کہا، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ جیسے مان علیہ وصحابی والی روایت کے لیے مرزا جی نے کہہ دیا نا کہ ناصر الدین البانی حسن لغاری کہتے ہیں، زبیر صاحب جعلی، غامدی صاحب جعلی، اسحاق صاحب جعلی، اور ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو مرزا صاحب نے جو کہا نا احادیث کو حجت ماننا نہیں، صرف ان احادیث کو حجت ماننا جو اپنے مطلب پر پوری اترتی ہیں، جو خدا نہ خواستہ اپنے مطلب کے خلاف آ جائیں، فلاں نے کہا جعلی، اس نے کہا جعلی، اس نے کہا جعلی، اور ختم۔ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 178 ہے، کتاب الایمان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب افتراق هذه الامہ، امت کے اندر جب فرقہ واریت ہوگی تو۔ حدیث نمبر ہے 2792، بہت ہی غور طلب حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی آدمی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسا شخص ضرور ہوگا جو یہ گناہ کرے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوا اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سوائے ایک فرقے کے باقی تمام آگ میں جائیں گے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جانے والا وہ جو ناجی گروہ ہے، وہ جو ناجی فرقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ من ہی یا رسول اللہ ہے، قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آئی سمجھ میں بات، مرزا صاحب اتنی جان کیوں لگا رہے تھے اس کے پر؟ کیونکہ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مجموعی طور پہ تمام کے تمام صحابہ عادل اور واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پہ اختلاف کے وقت میں امت کو صحابہ کی طرف توجہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کی پوری لٹیائی ڈوب جاتی، ایسے ہی نہیں رافضی اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روایت حسن ہے۔ ناصر الدین البانی شیخ زبیر اور غامدی اور اسحاق جہالوی جیسوں کا نام لے کے جو سلف کا چورن بیچنے والا مرزا کھڑا ہوا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، وہ بول کے سلف کا انکار کر دیا، اور تو نے کیا سنا؟ کہاں محدثین سلف، انہیں جناتے نا۔ یہ غور طلب نقطہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاباطیل والمناکیر، اس کے صفحہ نمبر 161 کے اوپر امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث عزیز حسن مشہور، یہ حدیث عزیز ہے، حسن ہے، مشہور ہے، ورواته كلهم ثقات اثبات، اس کے سارے راوی ثقہ اور ثبت ہیں، كأنهم بدور واکمار، گویا کہ وہ اشرفیاں ہوں یا چمکتی 14ویں رات کی چاند ہوں۔ یہ ہے سلف اس حدیث کے بارے میں بات کرنے والے۔ اور سنت رہا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں لسان المیزان حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 78 کے اوپر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی ایک سند کے اوپر جو امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں ذکر کی، اس کے ایک راوی کے اوپر بحث کرتے ہوئے آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمحفوظ فی المتن، اور جو محفوظ ہے وہ متن میں یہ عبارتیں ہیں، تفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، سب آگ میں ہوں گے، الا واحدۃ، سوا ایک کے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا وما تلک الفرقہ، وہ کون فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ وہ گروہ اس طریقے پہ ہوگا جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو متن ہے یہ کیا ہے؟ والمحفوظ فی المتن، متن میں یہ حصہ محفوظ ہے۔